الله الرحمن الرحيم والإجماع على أن ما بين الضفتين كلام الله والوفاق على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کے سبق کی پہلی بات والاجماع علی ان ما بین الضفتین کلام اللہ. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا عطف کہاں ہے. اس کا عطف ہے احادیث کثیرۃ لنا ساتھ لگے گا. جس طرح وہ پیچھے والا کلام جو احادیث کثیرۃ لنا احادیث کثیرۃ وہ دلیل ہے امام شافعی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ بسم اللہ شریف جو ہے فاتحہ کا جز ہے, اس پر دلیل ہے. تو یہ بھی دلیل بنے گی کہ امام شافعی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا امام شافعی سے فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ ما بین الضفتین جو ہے وہ کلام اللہ ہے. ما بین الضفتین کلام اللہ ہے. یہ جو ہے نا ان کی دلیل بنے گی. جس طرح لنا احادیث کثیرۃ, تو احادیث کثیرۃ دلیل ہے, اسی طرح الاجماع یہ بھی دلیل ہے. چلو جی, آج کے سبق کی پہلی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ والاجماع جو ہے اس کا عطف کہاں پر ہے. تو اس کا عطف جو ہے احادیث کثیرۃ پر ہے. تو جس طرح احادیث کثیرۃ جو ہے وہ دلیل ہے, لنا ساتھ لگے گا. جس طرح جو ہے احادیث کثیرۃ یہ دلیل ہے امام شافعی صاحب کی کہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے. تو اسی طرح یہ اجماع جو ہے یہ بھی دلیل ہے, یہ بھی دلیل ہے کہ بسم اللہ شریف جو ہے سورۃ فاتحہ کا جز ہے. یہ قرآن مجید کا جز ہے. اب اسی پر دوسری بات, اسی پر اعتراض ہو جاتا ہے کہ اس سے تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. اسی پر اعتراض ہو جاتا ہے کہ اس سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. دعویٰ ہے کہ بسم اللہ شریف سورۃ فاتحہ کا جز ہے, اور یہاں جو ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ قرآن مجید بسم اللہ شریف تسمیہ جو ہے یہ قرآن مجید کی جز ہے, قرآن مجید کی جز ہے. سورۃ فاتحہ کی جز ثابت نہیں ہوتی, بلکہ دعویٰ جو ہے وہ ہے کہ تسمیہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے. جو ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تسمیہ قرآن مجید کی جز ہے. تو پھر یہ تو درست نہیں ہے. چلو جی, آج کے سبق کی دوسری بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی جز ہے, اور یہاں پر جو ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ قرآن مجید کی جز ہے. تو پھر یہ دعویٰ جو ہے یہ تو ثابت نہیں ہو رہا. جزیت قرآن تو ثابت ہوتی ہے, لیکن تسمیہ کا سورۃ فاتحہ کی جزیت ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا. تو اس کے دو جواب ہیں. پہلے جواب میں پھر دو باتیں ہیں کہ ایک ہے اپنے مذہب کا اثبات, ایک ہوتا ہے اپنے مذہب کو ثابت کرنا, تو مذہب کا اثبات, اور دوسرا ہوتا ہے منکرین کا رد, تو جو منکرین ہیں ان کا رد کرنا. تو پہلی جو دلیل تھی وہ حدیثوں سے ثابت کیا ہے, تو وہ اپنے مذہب کا اثبات تھا کہ بسم اللہ شریف سورۃ فاتحہ کا جز ہے. اور اسی طرح جب سورۃ فاتحہ کی بسم اللہ شریف جز ہے تو ہر سورت کا بھی بسم اللہ شریف جز ہے. اب یہاں سے منکرین کا رد کرتے ہیں کہ منکرین میں سے پیچھے ایک مذہب آیا تھا, وہ بالکل یا بسم اللہ شریف کو قرآن کا جزئی نہیں شمار کرتے, قرآن کا جزئی نہیں مانتے. تو ان کا رد ہے کہ بسم اللہ شریف قرآن مجید کا جز ہے, قرآن مجید کا بسم اللہ شریف جز ہے. تو یہ ان کا رد ہے. ان کے رد پر اجماع ہے کہ ما بین الضفتین جو ہے وہ قرآن مجید ہے, اور ما بین الضفتین میں بسم اللہ شریف بھی موجود ہے, تو پھر بسم اللہ شریف بھی قرآن مجید کا جز ہوا. چلو جی, اس کے دو جواب ذکر کرتے ہیں کہ پہلا جواب یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ مذہب کا اثبات, اور دوسرا ہے منکرین کا رد. تو مذہب کا اثبات یہ ہے کہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے, اور سورۃ فاتحہ کا جز ہے, اور اس طرح جو ہے یہ ہر صورت کا بھی جز ہے. اور دوسرا ہے جس کے شروع میں ہے بسم اللہ شریف جس صورت کے, جی تو ہر صورت کا بھی جز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ منکرین کا رد. تو بعد ایک مذہب یہ آیا کہ بالکل تسمیہ اس کا قرآن مجید کا جزئی ہی نہیں ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا بالکل جز ہی نہیں ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ ہر صورت کا جز ہے, تو یہ
اس پر دلیل ہے، اس کو ان کا رد کیا، منکرین کا رد کیا کہ ما بین دفتین جو ہے یہ وہ قرآن مجید ہے، جی تو بسم اللہ شریف بھی ما بین دفتین میں موجود ہے، تو پھر بسم اللہ شریف بھی قرآن مجید کا جز ہوا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ تو آج کے سبق کی تیسری بات یہ ہے کہ رات تو پچھلی دلیل سے بھی آ گیا کہ جب تسمیہ فاتح کی جز ثابت ہوئی، تسمیہ فاتح کی جز ثابت ہوئی، تو اس سے تسمیہ قرآن مجید کا بھی جز ثابت ہو گیا، کیونکہ تسمیہ ہے فاتح کا جز، فاتح ہے قرآن مجید کا جز، تو شے کی جز بھی شے کی جز ہوتی ہے، تو پھر تسمیہ جو ہے نا سورۃ فاتحہ کے واسطے سے قرآن مجید کا بھی جز ہوا، تو پھر علیحدہ طور پر یہ ذکر کرنا کہ اجماع ہے اس پر کہ ما بین دفتین جو ہے یہ پھر قرآن کی کلام اللہ ہے، اور بسم اللہ شریف میں بھی اس میں داخل ہے، بسم اللہ شریف بھی اس میں داخل ہے، وہ بھی کلام اللہ ہے، تو قرآن کا جز ہے، تو یہ پھر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پہلے آ گیا کہ بسم اللہ شریف فاتحہ کا جز ہے، فاتحہ قرآن کا جز ہے، تو پھر بسم اللہ شریف جو ہے نا فاتحہ کے واسطے سے قرآن کا جز ہے۔ چلو جی، آج کے سبق کی تیسری بات کو ذکر کرتے ہیں کہ پیچھے جو ہے یہ آ گیا کہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے، اور سورۃ فاتحہ جو ہے قرآن کا جز ہے، تو وہ جز جو ہوتی ہے وہ جز جو ہوتی ہے وہ شے کی جز ہوتی ہے، تو جب یہ آ گیا کہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے اور سورۃ فاتحہ قرآن کا جز ہے، تو پھر یہ ذکر کرنا علیحدہ طور پر کہ اجماع یہ ہے کہ جو کچھ دو گتوں کے درمیان ہے یہ قرآن مجید ہے، تو بسم اللہ شریف بھی ما بین دفتین ہے، یہ بھی قرآن مجید کا جز ہے، تو پھر یہ جو ہے نا ضرورت کرنے کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پیچھے آ گیا، ثابت ہو گیا، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ پچھلی دلیل جو ہے نا وہ رات کو مستلزم ہے، پچھلی دلیل جو تھی وہ رات کو مستلزم ہے، کہ فاتحہ کی جزئیت قرآن کی جزئیت کو مستلزم ہے، فاتحہ کی جزئیت جو ہے وہ قرآن مجید کی جزئیت کو مستلزم ہے، تو وہاں یہ تھی کہ رات کو مستلزم ہے، اور اس دلیل سے جو ہے نا رد لازم ہے، اس دلیل سے رد لازم ہے، تو رد جو کی جاتی ہے رد میں صراحت ہوتی ہے، رد صریح طور پر صراحت رد میں صراحت کی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ رد ضمن کی جائے یا کسی چیز سے لازم آ جائے رد، نہیں بلکہ رد کی صراحت کی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں رد کی صراحت کہتی ہے، دوبارہ ذکر کر دیا کہ اس پر اجماع ہے کہ ما بین دفتین جو ہے وہ کلام اللہ ہے، اور بسم اللہ شریف بھی ما بین دفتین میں موجود ہے، تو پھر بسم اللہ شریف بھی کلام اللہ ہوئی، ٹھیک ہو گیا، تو یہ منکرین کا رد ہو گیا جنہوں نے کہا کہ بسم اللہ شریف بالکل قرآن مجید کا جز ہی نہیں ہے، تو ان کا رد ہو گیا، اور رد میں صراحت ہو گیا، اگرچہ پہلی دلیل بھی رات کو مستلزم تھی، لیکن رات میں صراحت ذکر کی جاتی ہے، صراحت ہوتی ہے، اس وجہ سے رات کی صراحت کرتی ہے، یہ پہلا جواب ہے۔ چلو جی، اس کا پہلا جواب یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگرچہ جو ہے پہلی دلیل جو ہے وہ رد کو مستلزم تھی، لیکن یہ جو ہے یہ رد میں صراحت کی جزئیات جو ہے نا قرآن کی جزئیات کو مستلزم ہے، اور یہ جو ہے یہ رد کی لازم ہے، لیکن رد کی صراحت ردیں جو ہوتی ہیں اس میں صراحت کی جاتی ہے، تو رد کی صراحت کی جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں صراحت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اجماع اور وفاق جو ہے یہ قوی دلیل ہے، قوی دلیلیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کو دوبارہ ذکر کر دیا، اجماع اور وفاق جو ہے یہ قوی دلیلیں ہیں، اس وجہ سے اس کو علیحدہ طور پر ذکر کر دیا۔ چلو جی، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اجماع اور وفاق جو ہے یہ قوی دلیلیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے ان کو علیحدہ طور پر ذکر کر دیا۔ تو آج کے سبق کی چوتھی بات کہ اجماع اور وفاق یہ ہم معنی ہے، اجماع کا معنی بھی اتفاق ہے اور وفاق کا معنی بھی اتفاق ہے، تو پھر ان کا عطف ڈالا ہے، یہ ذکر کیا ہے نا کہ والاجماع علی ان ما بین دفتین کلام اللہ والوفاق علی اثباتها، تو وفاق کا عطف ہے اجماع پر، تو یہ عطف ڈالا ہے، جب اجماع کا معنی بھی اتفاق ہے اور وفاق کا معنی بھی اتفاق ہے، دونوں ہم معنی ہیں، تو دونوں کا معنی ایک ہے، تو پھر دونوں کو ذکر کیوں کر دیا اور ان کا عطف کیوں ڈالا ہے؟ عطف تو مغایرت ثابت کرتا ہے نا، اس میں تغیر ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
چلو جی آج کے سبق کی چوتھی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر اجماع اور وفاق جو ذکر کیا ہے، وفاق کا عطف ڈالا ہے والے اجماع پر، جب ان دونوں کا معنی ایک ہے تو پھر ان کو علیحدہ طور پر ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجماع جو ہوتا ہے، اجماع ہوتا ہے قولی، اور اجماع قولی، تو اجماع کی دو قسمیں، اجماع کی ہیں دو قسمیں، یہ سمجھیں اجماع کی دو قسمیں، ایک اجماع قولی ہوتا ہے، دوسرا اجماع فعلی ہوتا ہے۔ تو جو اجماع ذکر کیا اجماع قولی، تو اجماع قولی تو یہ ہے کہ لوگوں کا ایک بات پر متفق ہو جانا، ایک بات پر متفق ہو جانا۔ اجماع فعلی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک فعل پر متفق ہو جانا۔ اجماع کی دو قسمیں، اجماع قولی اور اجماع فعلی۔ اجماع قولی یہ ہے کہ لوگوں کا کسی ایک قول پر ایک بات پر متفق ہو جانا، اور اجماع فعلی یہ ہے کہ لوگوں کا ایک فعل پر متفق ہو جانا، فعل پر جمع ہو جانا۔ تو اب اجماع کی دو قسمیں آ گئی، تو اجماع سے اجماع قولی ذکر کر دیا، اجماع سے اجماع قولی مراد ہے، اجماع قولی ذکر کر دیا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ما بین دفتین جو ہے وہ کلام اللہ ہے۔ اجماع سے اجماع قولی ذکر کر دیا کہ امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ ما بین دفتین جو ہے وہ کلام اللہ ہے۔ اور وفاق سے جو ہے نا اجماع فعلی ذکر کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اس فعل پر اجماع ہے کہ انہوں نے بسم اللہ شریف کو قرآن سے جدا نہیں کیا، انہوں نے بسم اللہ شریف کو قرآن مجید سے جدا نہیں کیا، تو یہ اجماع فعلی آ گیا۔ چلو جی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اجماع جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اجماع قولی اور دوسرا ہوتا ہے اجماع فعلی۔ اجماع قولی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے قول سے اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں، تو یہ اجماع قولی کہتے ہیں۔ اور اجماع فعلی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کے عمل پر لوگ متفق ہو جاتے ہیں، تو اس کو اجماع فعلی کہتے ہیں۔ تو یہ فعل پر متفق ہو جاتے ہیں، فعلی کہتے ہیں۔ تو اجماع سے جو ہے نا اجماع قولی مراد ہے، جس طرح صحابہ اکرام کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے قول اتفاق ہے کہ ما بین دفتین جو ہے یہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا وفاق سے اجماع فعلی ذکر کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس فعل پر ان کا اجماع ہے کہ بسم اللہ شریف قرآن مجید کا جز ہے، بسم اللہ شریف قرآن مجید سے جدا نہیں ہے، قرآن مجید کا جز ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ چار۔ آج کے سبق کی پانچویں بات کہ تسمیہ جو ہے نا، تسمیہ تو یہ لکھی ہوئی ہے، یہ قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو یہ اجماع ہے کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن مجید میں جو لکھی ہوئی ہے ما بین دفتین میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ یہ قرآن ہے۔ وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ شریف کو اس لیے لکھا گیا ہو کہ صورتوں میں تاکہ فاصلہ ہو جائے، صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے، فاصلہ کے لیے اس کو ذکر کیا گیا ہو، یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے، یہ عام ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بسم اللہ شریف قرآن مجید کا جز ہے اس وجہ سے ذکر کی گئی ہے، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صورتوں کے فاصلے کے لیے بسم اللہ شریف کو ذکر کیا گیا ہو۔ چلو جی، اور وفاق جو ہے اس کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ آج کے سبق کی پانچویں باس کہ تسمیہ جو دفتین میں لکھی ہوئی ہے، آج کے سبق کی پانچویں باس کے تسمیہ جو ہے یہ دفتین میں لکھی ہوئی ہے، تو پھر یہ تم نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، تو یہ بھی عام ہو سکتا ہے کہ یہ صورتوں میں فاصلے کے لیے لکھی گئی ہو یا جز نہ ہو قرآن مجید کی، تو یہ عام ہو سکتا ہے ہے۔ کہ صورتوں کے فاصلے کے لیے کہ ایک صورت جو ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہوتی ہے، تو ان کے فاصلے کے لیے جو ہے نا بسم اللہ شریف کو لکھ دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہاں مصنف الرحمہ نے ذکر دیا، مصنف الرحمہ نے ذکر کیا کہ مال مبالغۃ فی تجرید القرآن حتی لم تکتب آمین، کہ قرآن مجید کے تجرید میں مبالغہ کیا گیا ہے، قرآن مجید کی تجرید میں مبالغہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز اور نہ لکھی جائے جو قرآن مجید میں نہ ہو، جو بھی قرآن مجید ہے وہی چیز لکھی جائے، جو قرآن مجید نہیں ہے وہ نہ لکھی جائے، اتنے تک کہ ہم جب نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ میں جو ہے نا آمین پڑھتے ہیں، آمین پڑھتے ہیں، لیکن آمین کیونکہ قرآن مجید کا جز نہیں ہے تو اس کو
سورۃ فاتحہ کے بعد نہیں لکھا گیا. اور اسی طرح ویسے بھی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے تو آخر میں آمین پڑھتے ہیں، لیکن آمین کو نہیں لکھا گیا. اتنی تجرید کی گئی ہے کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ آمین بھی قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا حصہ ہے. اس لیے قرآن مجید کی تجرید میں مبالغہ ہے کہ اتنے تک کہ آمین تک بھی ذکر نہیں کی گئی. تو پھر بسم اللہ شریف ذکر کی گیا ہے. بسم اللہ شریف کا ذکر کرنا اس بات پر اجماع ہے کہ بسم اللہ شریف قرآن مجید کا جز ہے. اگر بسم اللہ شریف قرآن مجید کا جز نہ ہوتی تو کبھی بھی اس کو نہ لکھا جاتا. چلو جی. اس کا جواب دیا کہ قرآن مجید کی تجرید میں جو ہے یہ مبالغہ ہے کہ ہم آخر میں سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین پڑھتے ہیں، تو آمین جو ہے یہ وہاں پر لکھی نہیں گئی. تو اس سے جو ہے یہ ثابت ہو گیا کہ بسم اللہ شریف جو ہے بسم اللہ شریف کو لکھا گیا ہے. بسم اللہ شریف کو لکھا گیا ہے. تو بسم اللہ شریف کو اس وجہ سے لکھا گیا ہے کہ بسم اللہ شریف قرآن مجید کا جز ہے. اگر بسم اللہ شریف قرآن مجید کا جز نہ ہوتی تو کبھی بھی اس کو نہ لکھتے. تو آج کے سبق کی چھٹی بات یہ ہے کہ تم نے کہا کہ ما بین الفتین وہ اللہ کا کلام ہے. حالانکہ ما بین الفتین یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سورۃ بقرہ ہے، یہ سورۃ آل عمران ہے، یہ سورۃ نساء ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سورۃ مکیہ ہے، یہ سورۃ مدنی ہے، اس کی اتنی آیات ہیں، اتنے رکوع ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو پھر یہ بھی قرآن مجید کا جز ہوں گے، تو یہ بھی قرآن مجید کا جز ہوں گے. حالانکہ ان کو تو کسی نے بھی قرآن مجید کا جز شمار نہیں کیا. چلو جی. آج کے سبق کی چھٹی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کہ ما بین الفتین کلام اللہ، تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ما بین الفتین جو ہے یہ سورۃ البقرہ ہے یا سورۃ البقرہ ہے یا سورۃ نساء ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ مکیہ ہے، سورۃ مدنی ہے. کے اتنے رکوع ہیں، اتنی آیات ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو پھر یہ بھی قرآن کا جز ہوں گے، حالانکہ کسی نے قرآن مجید کا جز شمار نہیں کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مصحف کا معنی ہے خاص، ایک مصحف کا معنی ہے عام. اگر مصحف کا معنی عام ہوتا تو پھر آپ کا سوال وارد ہو سکتا تھا، لیکن یہاں مصحف کا معنی خاص مراد ہے. یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کی مصحف تھی تو اس میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی لکھی ہوئی نہیں تھی. جب ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز لکھی ہوئی نہیں تھی تو اس وجہ سے پھر وہ قرآن مجید کا جز نہیں ہوئی. یہ جو لکھے گئے ہیں یہ بعد والوں کی زیادتیاں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مصحف میں یہ چیزیں نہیں تھیں. چلو جی. اس کا جواب دیا کہ ایک جو ہے ایک مصحف کا معنی ہے عام، مصحف کا معنی ہے عام اور دوسرا معنی ہے مصحف کا معنی ہے خاص. اگر مصحف کا عام معنی ہوتا تو پھر جو ہے یہ آپ کا سوال وارد ہو سکتا تھا. مصحف سے مراد مصحف خاص ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کے جو مصحف تھی تو اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ بعد والوں کی زیادتیاں ہیں، اس وجہ سے یہ قرآن مجید کا جز بھی نہیں ہے. بسم اللہ شریف صحابہ کے مصحف میں موجود تھی، اس وجہ سے بسم اللہ شریف قرآن مجید کا جز ہے، یہ جز نہیں ہے. تو آج کے سبق کی 7ویں بات کہ ایک ہے قرآن، دوسرا ہے کلام اللہ، تیسرا ہے مصحف. کلام بھی قرآن مجید بھی کہا جاتا ہے، کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے، مصحف بھی کہا جاتا ہے. تو اب پیچھے جو اخلاص بول گیا تو مصحف ذکر کیا گیا ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ کلام اللہ میں، قرآن مجید میں، مصحف میں فرق کیا ہے؟ چلو جی. آج کے سبق کی 7ویں بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک ہے کلام اللہ، دوسرا ہے قرآن اور تیسرا ہے مصحف. تو ان تینوں میں جو ہے فرق کیا ہے؟ اب فرق ان میں یہ ہے کہ جو کلام اللہ اور قرآن مجید ہے یہ الفاظ اور معانی کو کہتے ہیں. قرآن مجید کا جو کلام اللہ ہے یہ الفاظ اور معانی کے مجموعے کو کہتے ہیں. مصحف جو ہے یہ اوراق کا نام ہے، مصحف اوراق کا نام ہے جس پر قرآن مجید کے الفاظ نقش کیے گئے ہیں، اوراق کا نام ہے. اب اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے قرآن مجید کی یا کلام اللہ کی تو اس کی قسم واقع ہو جائے گی، قسم منعقد ہو جائے گی. لیکن اگر مصحف کی قسم اٹھاتا ہے تو مصحف کی قسم واقع نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس قرآن کی قسم، وہ مصحف سامنے کرتا ہے اس قرآن کی قسم، تو مجھے اس قرآن کی مجید کی قسم، تو اس صورت میں اس کی قسم منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے قرآن مجید کو متعین کر دیا ہے، معین کر دیا کہ یہ اس قرآن مجید کی قسم جو کہ
اب یہ جو قرآن مجید ہے یہ مصحف ہے، تو مصحف کی قسم منعقد نہیں ہوتی۔ چلو جی، اس کا جواب دیتے ہیں کہ قرآن جو ہے قرآن مجید اور کلام اللہ، قرآن مجید یہ اور کلام الفاظ اللہ جو اور ہے معانی مجموعے کا الفاظ اور نام معنی اور ہے، مجموعے کا نام ہے، اور مصحف جو ہے ان اوراق کا نام ہے جن پر جن پر الفاظ نقش کیے گئے ہیں۔ اب اس اور کا دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کی قسم قرآن اٹھاتا ہے مجید کی یا قسم کلام اللہ اٹھاتا ہے کی تو قسم کلام اٹھاتا اللہ کی قسم اٹھائے اس کی قسم منعقد ہو ہو جائے جائے گی، اور اگر کوئی مصحف کی قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس قرآن کی قسم، اس قرآن تو کی اس کی قسم جو ہے قسم منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کہا نا تو اس سے اس نے معین کر دیا تو گیا۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ مصحف ہے، جی تو اس پر اوراق پر قرآن مجید نقش کیا گیا ہے، جی تو اب قسم منعقد اس کی نہیں ہوگی۔ تو یہ 7 بات مکمل ہو گئی۔ جی تو اب 8ویں بات کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مذہب یہ ہے کہ تسبیح جو ہے سورۃ فاتحہ کا جزء ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ تسبیح جو ہے یہ سورۃ فاتحہ کا جزء نہیں ہے۔ اب ہمارے نزدیک کون سی دلیل ہے کہ تسبیح جو ہے سورۃ فاتحہ کا جزء نہیں ہے؟ تو اس پر صاحب رول معانی نے 16 دلیلیں ذکر کیا ہے۔ ہمارے نزدیک کہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف سورۃ فاتحہ کا جزء نہیں ہے، اس پر صاحب رول معانی نے 16 دلیلیں ذکر کی ہیں۔ 16 دلیلوں میں سے صرف ہم ایک دلیل ذکر کرتے ہیں، وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ سورۃ الصلاۃ، اس کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے سورۃ فاتحہ کا، کہ سورۃ الصلاۃ جو ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے، نصفین آدھی تو نصف تقسیم کی گئی ہے۔ بے عبدی ما سال، میرے بندے کے لیے جو وہ سوال کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قال عبدی الحمدللہ رب العالمین، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اثنى علیہ عبدی، میرے بندے نے مجھ پر ثنا بیان کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کیا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف ہے، کہ ایاک میرے لیے ہے، نعبد و نستعین جو ہے نا یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ اب آگے جو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اتنے تک تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے۔ اب جو ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، تو سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ پہلی 3 آیات ذکر کی گئی کہ یہ میرے لیے ہے، اور پھر 3 آیات ذکر کی گئی کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ درمیان میں ایک آیت ذکر کی گئی کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھ نصف ہے۔ تو پھر اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ شریف سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے، کیونکہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے وہ 3 آیات جو پہلی ذکر کی گئی اس میں بسم اللہ شریف کو شمار نہیں کیا گیا، اور 3 آیات پہلے آ گئی، پھر درمیان میں ایک آیت آ گئی جو نصف ہے، اور پھر 3 آیات بعد میں آ گئی۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ کا بسم اللہ شریف جز نہیں ہے، یہ احناف کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر تسبیح فاتحہ کے جز ہو تو پھر فاتحہ نصف نہیں بنتی، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس صورت میں پہلے 4 ہو جائیں گی، پھر درمیان میں آیا تو پھر بعد میں 3، تو یہ نصف نہیں بنتی۔ تو نصف اس صورت میں بنے گی کہ جب ہم بسم اللہ شریف کو سورۃ فاتحہ کا جز شمار نہ کریں تو پھر نصف بن سکتے ہیں۔ چلو جی، آج کے سبق کی 9ویں بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ امام شافعی صاحب کے نزدیک جو ہے بسم اللہ شریف یہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے، اور ہمارے نزدیک جو ہے احناف کے نزدیک یہ بسم اللہ شریف جو ہے سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ تو احناف نے جو ہے کون سی دلیل احناف کے نزدیک
अहनाफ के नज़दीक दलील क्या है दलील सूरत क्या है कि फातिहा सूरत का फातिहा जो जुज़ नहीं बिस्मिल्लाह है। शरीफ जो सूरत फातिहा का जुज़ नहीं है, तो जिस इसके पर जो है साहिब साहिब मानी ने मानी ने साहिब 16 मानी ने दलीलें 16 ज़िक्र की दलीलें हैं। जिक्र की है। उनमें से एक दलील को हम जिक्र करते हैं, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि सूरत सलात जो है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान निस्फ़ है। तो पहले 3 आयत तो अल्लाह ताला ने अपने लिए जिक्र फरमाई और फिर एक आयत जो है ना अपने और अपने बंदे के दरमियान निस्फ़ बयान फरमाई और बाद में 3 आयत जो है ना वो अल्लाह ताला ने बंदे के लिए जिक्र फरमाई। तो ये इस सूरत की आयतें 7। तो अगर बिस्मिल्लाह शरीफ सूरत फातिहा का जुज़ होती तो फिर बिस्मिल्लाह शरीफ से इब्तिदा होती। तो अगर बिस्मिल्लाह शरीफ सूरत फातिहा का जुज़ होती तो इस सूरत में निस्फ़ तकसीम नहीं होती। पहले 4 आयतें हो जाती वो अल्लाह ताला के लिए, और फिर दरमियान वाले बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान निस्फ़, और फिर 3 आयत जो है ये आयत भी ज़्यादा हो जाती। ठीक हो गया, आयत भी ज़्यादा हो जाती। अगर इमाम शाफी साहब के नज़दीक जिस तरह वो फिर सिरातुल्लज़ीना अनअमत अलैहिम इसको एक आयत शुमार कर देते हैं, तो एक आयत शुमार करें तो फिर भी तकसीम दुरुस्त नहीं होती। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान निस्फ़ ये उस सूरत में है कि जब बिस्मिल्लाह शरीफ को सूरत फातिहा का जुज़ शुमार ना किया जाए। ठीक हो गया, कितनी बात से हो गई? 8 बात से 8 बात से हो गई। अब 9वीं बात जो है ना, हम इमाम शाफी साहब ने जो यहाँ सैब बेज़ावी ने जो 2 दलीलें दी हैं, 2 हदीसें बयान की हैं दलील के तौर पर, उनका जवाब दे देते हैं और फिर तर्जुमा और फिर सबक को ख़त्म कर देते हैं। अब यह है कि जो 2 हदीसें बयान की गई हैं कि सैब बेज़ावी ने पहली हदीस हज़रत सैयद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बयान फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा पढ़ी और आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ आयत शुमार किया। तो इसका मकसद ये नहीं है कि ये बिस्मिल्लाह शरीफ जो है ना सूरत फातिहा का जुज़ है। बिस्मिल्लाह शरीफ हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबर्रुक के तौर पर जिक्र फरमाया, तबर्रुक के तौर पर बरकत हासिल करने के लिए। जिस तरह की कोई शख्स तुझे कहे कि इसका दूसरे पारे का जो है ना दूसरा रकू बयान करो, दूसरा रकू तिलावत करो, तो वो किस तरह तिलावत शुरू होता है? तो आगे जो है ना पढ़ने वाला वो बिस्मिल्लाह औज़ बिल्लाह पढ़ता है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा, यहाँ से शुरू करेगा ना। अब ये तो मुराद नहीं है कि औज़ बिल्लाह जो उसने पढ़ी है या बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है ये भी उस दूसरे रकू का, दूसरे पारे के दूसरे रकू का जो हिस्सा है, हिस्सा तो कोई शुमार नहीं करता, क्योंकि ये तो उसने तबर्रुकन पढ़ी है, बरकत हासिल करने के लिए, शैतान मरदूद से पनाह अल्लाह ताला की पनाह लेने के लिए जो है ना उसने पढ़ी है, तो इसको कोई भी शुमार नहीं करता। इसी तरह हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिस्मिल्लाह शरीफ तिलावत फरमाई है वो भी तबर्रुक के तौर पर बिस्मिल्लाह शरीफ तिलावत फरमाई है। चलो जी, एक हदीस का जवाब दे दें। अब जो है 2 हदीस जिक्र की है कि सैयद बेज़ावी ने जो 2 हदीस जिक्र की है कि एक है ये है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा की तिलावत फरमाई और आपने सूरत फातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जिक्र फरमाया। तो फिर इससे ये साबित नहीं होता कि बिस्मिल्लाह शरीफ जो है वो सूरत फातिहा की जुज़ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर तबर्रुक के पढ़ी तिलावत फरमाया हो। जिस तरह के कोई तिलावत करता है जैसे सूरतुन नास पढ़ता है या कोई सूरत पढ़ता है, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, तो अब ये औज़ बिल्लाह पढ़ना या बिस्मिल्लाह शरीफ उसका जुज़ तो नहीं बन जाता। तो इसी तरह ये भी बिस्मिल्लाह शरीफ भी सूरत फातिहा का जुज़ नहीं है। और दूसरी जो हदीस मुबारक बयान की गई है, दूसरी कौन सी थी? हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी क्या फरमाते हैं कि ऊलाहुन्ना बिस्मिल्लाह, पहली जो है उनकी बिस्मिल्लाह शरीफ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। ऊला जो है ये मुज़ाफ है, ऊला मुज़ाफ है उन्ना की तरफ, उन्ना जो ज़मीर है ये मुज़ाफ इलैह है। उन्ना का जो मर्ज़ है वो 7 आयात है, 7 आयात है। अब यहाँ मुज़ाफ जो होता है मुज़ाफ इलैह से खारिज होता है, मुज़ाफ इलैह से यहाँ भी खारिज है। जिस तरह कहते हैं कि गुलाम ज़ैद, अब जो गुलाम है वो
غلام زید، زید سے غلام خارج ہے، جی اسی طرح یہ بھی مضاف الیہ سے خارج ہے۔ تو اولا جو ہے یہ ہنا سے خارج ہوا۔ تو 7 آیات میں بسم اللہ شریف داخل نہیں ہے۔ اچھا خارج ہوا تو معنی یہ بنتا ہے کہ 7 آیات میں بسم اللہ شریف داخل نہیں ہے، بلکہ ابتدا جو ان 7 آیات کی ہو رہی ہے وہ الحمدللہ سے ہو رہی ہے، اور باقی جو مضاف الیہ سے خارج ہے اس پر قرینہ یہ ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 آیات میں شامل ہوتی، شامل اگر ہم کریں تو پھر حدیث میں تعارض لازم آتا ہے، تو حدیث میں تو تعارض نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ہم یہی ذکر کریں گے کہ یہ جو مضاف ہے مضاف الیہ میں شامل نہیں ہے۔ جو پہلی آیات شروع ہوتی ہے وہ الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ چلو جی، اس کا جو دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آیات شمار کی ہیں فاتحہ کی، ان میں پہلی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو یہ اولا جو ہے یہ مضاف ہے ہنا ضمیر کی طرف، اور ہنا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ 7 آیات ہے، وہ سب یاد ہے، یہاں تو مضاف یہاں مضاف مضاف الیہ سے خارج ہے، خارج ہے، اس طرح تو کہا جاتا ہے غلام زید، غلام زید، غلام جو ہے وہ زید سے خارج ہے، اسی طرح اولا بھی ہنا سے خارج ہے، جی اولا بھی ہنا ہنا سے سے خارج خارج ہے۔ ہے، تو 7 آیات میں بسم اللہ سب شریف آیات میں داخل نہیں ہے۔ تو الحمد شریف کی 7 آیات کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ الحمدللہ سے ہوتی ہے، جی الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ اگر مضاف الیہ سے خارج نہ ہو جی تو پھر اس صورت میں تعارض لازم ہے حدیث مبارکہ میں، حدیثوں میں تعارض نہیں ہوتا، تو پھر معلوم ہوا کہ آیات 7 ہیں اور اس کی ابتدا جو ہے نا وہ الحمدللہ سے ہوتی ہے، بسم اللہ شریف ان میں شامل نہیں ہے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 9۔ تو 10ویں بات اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور چلو جی، اور اجماع ہے اور اس بات کے کہ بے شک جو درمیان دو گتوں کے ہیں اللہ کا کلام ہے، اور اتفاق ہے اوپر ثابت تسمیہ کے بیچ ثابت کرنے، تسمیہ کے بیچ مصاحف کے ساتھ مبالغہ کے بیچ تجوید کرنے قرآن مجید یہاں تک کہ نہیں لکھی گئی آمین، اتنے تک کہ آمین بھی نہیں لکھی گئی۔ تو یہ 10 باتیں